الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی وصام اللہم بارک علی محمد بعدد من قعد وقام اللہم ربنا جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، آج 9 محرم الحرام ہے اور 9 محرم الحرام کا سنتے ہی یقیناً آپ کو آج کے موضوع کے حوالے سے بھی معلوم ہوگا۔ محرم الحرام کا مہینہ جس سے ہمارے اسلامی سال کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ یہ پورا سال کی کوئی ایسی تاریخ یقیناً نہیں ہوگی کہ جن تاریخوں کے اندر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، اسلاف وغیرہ نے شہادتوں کی داستانیں رقم نہ کی ہوں۔ ہر تاریخ کسی نہ کسی اللہ والے کی شہادت سے میدان جہاد کے اندر اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے وہ ہر تاریخ جو ہے لکھی گئی ہوگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے شہید کے لیے، جو اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، ثم اقتل، اور شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی عطا کی جائے، ثم اقتل، پھر میں میدان جہاد میں جاؤں اور شہید ہو کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی ملے، ثم اقتل، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی ملے، اور آخری مرتبہ بھی فرمایا ثم اقتل، جو موت آئے وہ بھی شہادت کی موت آئے۔ اس وجہ سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو قربان کیا، اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور جب ضرورت آئی تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نچھاور کر دی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روئے زمین کی طرف مبعوث فرمایا ہے نبی بنا کر،
خاتم الانبیاء بنا کر اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اللہ کا دین، دین اسلام جو ہے غالب آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی اسی مقصد کی خاطر جو ہے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اور صحابہ نے ان کے نقش قدم پر، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فقط دور نبوی کے میں 259 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور آپ کو معلوم ہے اسی مقصد کے لیے ہی جو 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان 4 میں سے 3 صحابہ، 3 خلفائے راشدین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر میں شہید کیا گیا۔ 1 محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، جس سے ہماری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دن تک مظلومانہ طور پہ محاصرہ کیا گیا، پانی بند کیا گیا، اور انہیں روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حیدر کرار، جو پورے اپنے دور خلافت کے اندر فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور آخر کار انہیں بھی ایک خارجی نے، ابن ملجم نے جو ہے وہ نماز فجر کے اندر شہید کر دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت پانا، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک مقصد کی خاطر کہ دین اسلام کی سربلندی ہو۔ اور جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی کی جا رہی ہے، اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم جہاد بلند کیا ان کے خلاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے زکوٰۃ دینے سے تو منع کیا ہے، بھلا آپ جو ہے ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور وہ دینے سے اگر انکار کریں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جنہوں نے نماز کا انکار کی، اور فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ جو ختم نبوت پر جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم جہاد بلند کیا۔ معزز سامعین، یہی وہ کردار ہے جو بعد کے صحابہ کے اندر بھی منتقل ہوا، اسلاف کے اندر منتقل ہوا، اور وہی کردار محرم الحرام کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی پیارے۔ حضرت حسن اور حسین کبھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے اور سواری کرتے۔ ایک صحابی نے دیکھا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعم المرکب، کیا ہی بہترین سواری ہے جن پر یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الراکب، اسی طرح جو سوار ہیں دونوں بچے وہ بھی بڑے ہی پیارے ہیں، فقط سواری ہی پیاری نہیں ہے۔ ممبر پر خطبہ دے رہے ہوتے، حضرت حسن اور حسین آ جاتے رضی اللہ عنہما، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اترتے اور انہیں جو ہے گلے سے لگا لیتے، پیار کرتے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے 3 دن تک جب وہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد
انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی، صلح کر لی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 20 سال جو ان کے دور حکومت کے گزرے ہیں، اور اس کے بعد یزید بن معاویہ کو خلیفہ بنانے کی بیعت کی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ یہ وہ طریقہ جو ہے خلافت دینے کا، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جس طریقے سے منتخب ہوتے آئے ہیں یہ بالکل جو ہے اس سے مختلف ہے، یہ تو سنت رسول کے خلاف ہے، اور اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ معزز سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر موجود ہیں، اور اپنا پورا کا پورا گھرانہ اس راستے کے اندر نچھاور کرنے کو تیار، شہید کر دیے گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر ذرا سی بھی کمی ہو رہی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو 6 منزلیں ہیں اسلام کی عمارت کی، اس میں سے 5 تو قائم تھی، ایک جو منزل تھی خلافت کی اسے جو ہے منہدم کر دیا گیا تھا یزید کے دور میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے، اور یقینی طور پر آج جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت یقینی طور پر ایک بڑی ہی دلوں کو افسردہ کرنے والی، ایک المناک داستان بھی ہے، واقعہ بھی ہے، اور امت کے زوال کا ایک سبب بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا، میلوں دور سفر کر کے کربلا کے میدان تک پہنچنا، وہ یقینی طور پر کوئی کسی بغیر مقصد کی خاطر یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے دھوکہ دیا، انہوں نے ان کو مغالطے میں رکھا۔ جب تک ماحول سازگار رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرتے رہے، جیسے ہی تلوار دیکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارتے رہے، فلاں تو وہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے خط لکھا تھا، جس نے مجھے دعوت دی تھی آنے کی؟ معزز سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے کئی سبق چھوڑ کے جاتی ہے۔ یقینی طور پر یہ شہادت اس بات کے لیے نہیں تھی کہ ہم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر دیگر صحابہ تک جو ہے ان کی تضحیق کرتے رہے، تحقیر کرتے رہے۔ محرم الحرام کا مہینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنے کے لیے، ان کی تحقیر کرنے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیر کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کوئی اور جو ہے غلط الفاظ کسنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کو نمایاں کرنے کے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے سبق حاصل کرنے کے لیے حقیقت میں یہ دن آتا ہے، اور اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا بیضا کے مقام پر کربلا کی طرف جاتے ہوئے، اور کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں فرمایا تھا کہ جب تمہارا حاکم نظام عدل سے ہٹ جائے، جب وہ عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جائے، ظلم کے اندر مبتلا ہو جائے، تم میں سے ہر ایک کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اس حکمران سے پہلے اس خاموش رہنے والے کو، اس کی حمایت کرنے والے کو جو ہے ایسا نہ ہو کہ عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ میں تمہارے لیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے عملی نمونہ پیش کر رہا ہوں پوری زندگی کے لیے، اور یقینی طور پر اس وقت تو فقط ایک جو خلافت کا معاملہ تھا
وہ سنت جو ہے ختم کی گئی تھی اور اس کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے تھے۔ آج جو ہے دین اسلام کی ہر منزل کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے، ہر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے والے، کیا ہم حسینیت کا دعویٰ کرنے والے آج اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو باغی لوگ ہیں، یہ جو سرکش لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کو ہمارے نصاب سے نکالنے کی سازش کی ہے، کہ جنہوں نے ہمارے تعلیمی اداروں کو جو ہے دین اسلام کے مقابلے میں سیکولر ممالک سے کوئی مثال جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر انگریزوں کا قانون، عدالت کے اندر انگریزوں کا طریقہ جو رائج ہے، کیا ہم اس حوالے سے کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پوری بغاوت کے خلاف علم جو ہے بلند کریں؟ یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے، اور یہی طریقہ ہے دنیا کے اندر اپنا نام باقی رکھنے کا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کس طرح کی شکست دی ہے یزید کو، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج نام باقی ہے، یزید کا نام باقی نہیں رہا۔ آج جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کی جاتی ہے، یزید کی نہیں کی جاتی۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے اپنے بچوں کا نام رکھنے پر فخر کیا جاتا ہے، یزید کا نہیں رکھا جاتا۔ یہی تو وہ شکست ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام بن جاتا ہے، چاہے حضرت بلال حبشی ہوں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی کے پاس کوئی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے جو ہے نام روشن ہو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی جو ہے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اس وقت کوئی میڈیا یا کوئی سوشل میڈیا وغیرہ موجود نہیں تھا، لیکن آج بھی ان کا کردار جوں کا توں ہمارے دلوں کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر جو ہے موجود ہے۔ معزز سامعین، وہ جو کہا گیا کہ جو پیغام ملا تھا حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا ہر کوئی مخالف اس وقت نظر آ رہا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اعلان کیا، فقط میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کسی کی ناراضگی یا راضی ہونے کا کوئی جو ہے ملال یا خوشی نہیں ہے۔ حقیقت میں آج میرا اور آپ کا کردار بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج میں اور آپ بھی اسی حوالے سے اعلان کریں کہ میں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں حق کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، چاہے دنیا میرا مذاق اڑائے، مجھ سے سب ناراض ہو جائیں یا مجھ سے سب خوش ہو جائیں، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اصل میں مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو عملی طور پر زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب